اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کے تذکرے کے بعد اپنے ذکر اور شکر کا حکم دیا تھا، اور اس کو تحویل قبلہ کو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو اپنا عظیم انعام اور اپنے ایک عظیم احسان کے طور پر بیان فرمایا تھا۔ اب یہاں اللہ تعالی شکر کے بعد صبر کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر قرآن مجید کی ایک عظیم اصطلاح ہے۔ قرآن مجید میں اس کی اہمیت کے پیش نظر 70 بار اس کا تذکرہ آیا ہے۔ کسی بھی دوسری فضیلت کا اور دوسری نیکی کا اتنی بار تذکرہ قرآن مجید میں نہیں آیا جتنی بار صبر کا تذکرہ آیا ہے۔ البتہ ہمارے طلباء کو اور قرآن مجید کے طالب علموں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن کا جو صبر کی اصطلاح ہے، اس کے معنی اور اس کا مفہوم اس صبر سے بہت مختلف ہے جو صبر عام بول چال میں ہماری اردو زبان میں بولا جاتا ہے۔ اور علماء نے تو صبر کی مختلف قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ صبر علی الطاعات ہے، صبر علی المعاصی ہے، صبر علی المصائب والمکارہ ہے، لیکن در حقیقت یہاں جو صبر مطلوب ہے اور صبر کے جو اصل معنی ہے قرآن مجید میں، وہ دراصل حق پر ثبات قدمی اور راہ ایمان پر مضبوطی کے ساتھ گامزن رہنا، اور ہزار مخالفتیں اور ہزار رکاوٹیں ہوں، لیکن حق کی راہ پر، سچ کی راہ پر، ایمان و اسلام کی راہ پر، توحید کی شاہراہ پر ایک مسلمان پوری قوت کے ساتھ، پوری عزیمت کے ساتھ ڈٹا رہے، گامزن رہے، اسی کا نام صبر ہے۔ چونکہ تحویل قبلہ کا حکم آیا اور اس میں گویا یہ اشارہ دیا گیا کہ اب یہود یا اہل کتاب کی جگہ پر انسانیت کی رہنمائی اور قیادت کی ذمہ داری امت مسلمہ کو دی جا رہی ہے، اور یہ بھی اشارہ کہ اب خانہ کعبہ کو اہل ایمان ہر طرح کے شرک کے مظاہر سے پاک کریں گے اور سارے بتوں کو نکال پھینکیں گے،
اور وہ مکہ جہاں سے رسول قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ظلماً نکالا گیا تھا، اس مکے پر دوبارہ مسلمانوں کو، اسلام کو غلبہ ملے گا، تو ظاہر ہے یہ ساری کی ساری چیزیں گویا مخالفین اسلام اور قرآنی دعوت کے مخالفین کو ایک طرح سے مبارزت کی دعوت دی جا رہی ہے، اور حق اور باطل کی طاقتوں کے درمیان سخت کشمکش ہوگی۔ تو اس کشمکش میں تلقین کی جا رہی ہے کہ دیکھو، سب سے مضبوط سہارا اور سب سے مضبوط چیز جس سے مسلمانوں کو طاقت حاصل کرنی چاہیے وہ صبر کی خوبی ہے، استقامت کی خوبی ہے، اور راہ حق پر ڈٹ جانے کا حوصلہ اور جذبہ اور عزم و یقین ہو، اور صلات سے مدد حاصل کریں۔ اس سلسلے میں عام مفسرین سے ہٹ کر کے صاحب المنار ہمارے علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح آفاق تفسیر المنار میں بڑی عمدہ بحث کی ہے، اور صبر کا جو مولویانہ اور صوفیانہ مروج مفہوم ہے، اس مفہوم کو سخت کا سخت کنڈم کیا ہے، اس پر تنقید کی ہے، اور کہا کہ معنی یہ ہے کہ استعینوا علی اقامت دینکم والدفاع عنہ وعلی سائر ما یشق علیکم من مصائب الحیاة بالصبر وتوطین النفس علی احتمال المکارہ وبالصلاة التي تكبر بها الثقة بالله عز وجل وتصغر بمناجاته فيها كل المشاق وأعمها المصائب المذكورة في الآيات بعد۔ کہا اپنے دین کو برپا کرنے، یعنی دین اسلام کو برپا کرنے اور دین اسلام سے دفاع کے راستے میں تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے، اور اپنے نفس کو اس بات پر آمادہ کرو کہ اس راہ میں ہر طرح کی پریشانی اور ہر طرح کی مشکلات کو وہ برداشت کرے، اور یہ مشکلات اور پریشانیاں جو راہ حق میں آویں، دین کے برپا کرنے اور دین کو قائم کرنے کی راہ میں، اس کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ایک مومن اسے برداشت کرتا ہے، اس چیلنج کو قبول کرتا ہے، اور اس صلات سے مدد کا حاصل کرے جس صلات سے اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اور جب صلات میں ایک بندے مومن اپنے رب سے مناجات اور سرگوشی کرتا ہے تو اس میں ساری مشکلات اور سارے مصائب جو حق کی اور دین کی راہ میں آتی ہیں یا آنے والی ہیں، وہ ساری مشکلات اور ساری پریشانیاں اور سارے چیلنجز یہ آسان ہو جاتے ہیں، ہلکی ہو جاتی ہیں۔ دین کی راہ میں آنے والی مصیبت وہ بوجھ نہیں محسوس ہوتی، وہ مشکل نہیں لگتی۔ صلات میں جب اللہ سے مناجات کرتا ہے ایک بندہ، ایک مومن، تو اللہ اور نماز میں صلات میں کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو گویا اللہ کے بالمقابل اللہ کے دین کی راہ میں اللہ کے حکم سے اللہ کے لیے اگر ایک مومن کوئی مصیبت، پریشانی اور آزمائش برداشت کرتا ہے تو یہ ساری مشکلات، ساری مصیبتیں اللہ کے بالمقابل میں چھوٹی ہوتی ہیں، ہلکی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا حکم دیا کہ اے ایمان والو، صبر اور صلات کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو۔
اسی ناطے صبر کی اہمیت کے پیش نظر ایک سورہ ہے سورۃ والعصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہاں تواصی بالحق کے ساتھ تواصی بالصبر کا تذکرہ کیا، اس ناطے کہ جو بھی حق کی وصیت کرے گا، حق کی طرف دعوت دے گا، اس کو اس دعوت کی راہ میں ثبات قدمی دکھانی ہوگی، اس ناطے کہ داعی حق کا استقبال پتھروں سے ہوگا، کانٹوں سے ہوگا، اور اس کی دعوت کی مخالفت ہر طرح سے ہر شکل میں ہوگی۔ لہٰذا ایسے موقع پر حق کی طرف دعوت دینے والے کو چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جو مخالفت شروع ہو اس کے قدم پیچھے ہٹ جائیں، بھاگ کھڑا ہو، یا باطل سے وہ کچھ لین دین کرنے لگے، سمجھوتا کرنے لگے کہ کچھ ہم پیچھے ہٹیں، کچھ تم پیچھے ہٹو، نہیں، بلکہ اس کو ہر حال میں ڈٹے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اور کسی قسم کا بھاؤ تاؤ اور کسی قسم کا لین دین حق کے معاملے میں ایک داعی کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان آیات میں دراصل جو صبر سے مراد ہے وہ وہی ثبات قدمی کا، ڈٹے رہنے کی صلاحیت اور اس کا ملکہ، اور مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنے کی صلاحیت، جس سے کہ حق کی راہ میں اور دعوت کی راہ میں پیش آنے والی ساری مشکلات اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حق کی راہ میں پریشانی کو برداشت کرتا ہے لیکن اس کے ہاں زجر ہے، بے صبری ہے، چیختا چلاتا ہے، اور اندرونی طور پر اکتاتا ہے، اسے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، تو ایسا انسان اور ایسے صبر کو صبر نہیں کہیں۔ مصائب کو برداشت کرنے والا ایسا جو برداشت مجبوراً کر رہا ہو، خوش دلی سے نہیں برداشت کر رہا ہے، بلکہ اس کے اندر اکتاہٹ، بے چینی اور بے صبرے پن کی نفسیات اندر ہے، تو ایسا انسان گویا صبر کی اس صلاحیت سے محروم ہے اور اس ملکے سے محروم ہے، صبر کے جس ملکے کی بات قرآن مجید کرتا ہے۔ اور دراصل آج کے دور میں عام طور پہ جو دینداروں کا طبقہ ہے، ہمارے علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا هُوَ شَأْنُ مُنْتَحِلِ الْعِلْمِ وَمُدَّعِ الصَّلَاحِ فِي هَذَا الزَّمَانِ۔ آج کے دور کے علم دین سے منسوب اپنے آپ کو کرنے والے یعنی علماء اور مصلحین کا یہی حال ہے کہ تراہم اضعف الناس قلوبا واشدہم اضطرابا اذا عرض لهم شیء علی غیر ما، کہا جب ان پر کوئی افتاد پڑتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے دعوت اور دین کی راہ میں، تو ان کے دل سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اضطراب اور گھبراہٹ میں یہی مبتلا ہوتے ہیں۔ اس ناطے کہ دراصل آج کل دینداری کا جو تصور ہے اور دینداری کا جو عنوان ہے، دراصل وہ صرف گویا کہ ہوا جرس الذکر و حرکات الاعضاء فی الصلاۃ، نماز میں وہ ظاہری طور پہ جو ان کی جو حرکات ہوتی ہیں، رکوع، سجدہ، قیام، جو روح سے خالی ہوتی ہے، یا حلقہ تصوف میں جو ذکر کے جرس ہوتے ہیں، جیسے مندروں میں گھنٹی بجتی ہے، کلیساؤں میں گھنٹے بجائے جاتے ہیں، ایسے ہی خانقاہوں میں ذکر کے جو جرس ہوتے ہیں اور
جہری جو ذکر کا اہتمام ہوتا ہے، تو دراصل یہ ذکر بھی روح سے خالی اور ہماری یہ نمازیں بھی روح سے خالی۔ اس ناطے کی جو قرآن کی مطلوبہ جو نماز ہے اور قرآن کا جو مطلوبہ ذکر ہے، اگر اس ذکر اس صلاۃ کا اہتمام ایک مومن کرے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کمزور دل کا ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین پر اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ نہ ہو۔ اس ناطے کہ اللہ رب العالمین نمازیوں کو اور صلاۃ ادا کرنے والوں کو جزا سے جو صبر کا مقابل ہے اس سے ان کو پاک کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلی۔ قرآن کہتا ہے انسان حریص پیدا کیا گیا ہے، جب کوئی مشکل کوئی مصیبت اس پر آتی ہے تو وہ جزا فضا کرنے والا ہوتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جب اس کو اللہ کی نعمت ملتی ہے، خیر سے سابقہ پڑتا ہے، تو وہ بخیل بن جاتا ہے، روکنے اور منع کرنے والا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کیفیت سے، جزو اور منو کی کیفیت سے جو سچے مسلین ہوتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ یعنی جو مصلی ہوگا، صلاۃ کا سچا ادا کرنے والا، اس کو قائم کرنے والا ہوگا، وہ اس بیماری سے پاک رہے گا۔ اس پر جب مصیبت آئے گی تو وہ جزا کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ ڈٹ جانے والا اور صبر کے ملکے سے اس کا مقابلہ کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اسی ناطے اس کا تذکرہ کیا، ثبات کے ساتھ کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا۔ اے اہل ایمان، جب تمہارا کسی دشمن گروہ سے مقابلہ پڑ جائے، مٹبھیڑ ہو جائے، تو ڈٹ جاؤ، فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ کا ذکر گویا ایسے حالات بھی پیدا کرتا ہے کہ دشمن سے اس کی مٹبھیڑ ہو، حق کے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں، قرآن کے دشمنوں سے اس کا مقابلہ ہو۔ اور آج کل ذکر و فکر کی جو مجلسیں ہیں، ان مجلسوں میں اس کا تصور نہیں کہ کہیں میدان کارزار میں اسلام دشمنوں سے اس کو پنجہ آزمائی بھی کرنی پڑے گی، یہ دور دور تک ان کے خواب و خیال میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کو صبر کے ساتھ جوڑا اور دونوں کو ایک ساتھ کیا، تاکہ صبر اور صلاۃ کے ہتھیار سے ایک مومن اپنی پوری دینی زندگی میں اور دعوتی زندگی میں ان دونوں ہتھیاروں سے مقابلہ کرے۔ تو اگر یہ جو بظاہر دیندار طبقہ ہے، مروجہ دیندار طبقہ، اگر یہ واقعی معنوں میں صلاۃ کے ادا کرنے والے ہوں اور اللہ کا حقیقی ذکر کرنے والے ہوں، تو ان کے اندر اس صبر کی صلاحیت ہوگی اور اس معنی میں وہ صابر ہوں گے جس معنی میں قرآن مجید چاہتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، چونکہ ہم لوگ جو صلاۃ ادا کرتے ہیں اور ہم لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ دراصل صرف اس کی ظاہری شکل ہے۔ ظاہر ہے قیام، رکوع، سجود، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ حرکات ہیں، اور یہ صلاۃ کا ظاہر ہے، اور صلاۃ کا جو باطن ہے وہ خشوع ہے۔ جیسے انسان ہے، یہ دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک تو اس کا ظاہری جسم ہے، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور ایسے ہی روح ہے۔ اگر روح نکل جائے، صرف جسم رہ جائے، تو ایسی صورت میں وہ صرف جسم ہوگا، انسان نہیں ہوگا۔ ایسے ہی صلاۃ کی بھی دو چیزیں ہیں، ایک اس کا ظاہر، ایک اس کا جسم۔ جیسے آپ قیام کر لو، رکوع کہہ لو، سجود کہہ لو، قعدہ کہہ لو، اور دوسرے اس کی روح ہے، یعنی خشوع۔ اب اگر خشوع سے خالی نماز ہے
تو نماز کا ظاہر تو ہے، نماز کا جسم موجود ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن روح سے خالی ہے. اور روح سے خالی جیسے انسان کسی مصرف کا نہیں، ایسے روح سے خالی صلاۃ بھی کسی مصرف کا نہیں. اب چاہے جتنی سنت کے مطابق انسان بظاہر نماز پڑھے، لیکن جو اصل روح ہے اگر اس روح سے خالی ہے نماز، تو پھر وہ نماز نہ تو فائدہ مند ثابت ہوگی، اور نہ وہ نماز ہوگی جو نماز قرآن کو مطلوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے. اسی ناطے جب حقیقی معنوں میں صلاۃ ادا کی جائے گی تو اس نماز کے بارے میں ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز بوجھ ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جن کے اندر خشوع ہو، خاشع ہوں. اور إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، جب سچی اور حقیقی نماز انسان ادا کرے گا تو ایسی صورت میں وہ نماز انسان کو برائیوں سے، فواحش سے، منکرات سے باز رکھے گی. ہم دیکھتے ہیں آج اگر ہم معاشرے پر نظر ڈالیں، نمازیوں کے معاشرے پر نظر ڈالیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، لیکن نماز سے باہر کی جو زندگی ہماری ہے، اس زندگی پر اس صلاۃ کا، اس نماز کا کوئی اثر نہیں. ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رویہ، غرضے کی زندگی کی دیگر سرگرمیاں، نماز کا اس پر کوئی اثر نہیں. ایک نمازی آدمی سود خور بھی ہوتا ہے، ایک نمازی آدمی جوا بھی کھیلتا ہے، ایک نمازی آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، ایک نمازی آدمی بے ایمانی بھی کرتا ہے، ہر طرح کے غلط کام کرتا ہے، حالانکہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے. تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نمازی کی نماز کا ظاہر تو ہے، وہ اس کا تو اہتمام کرتا ہے کہ سنت کے مطابق ہم نے سینے پر ہاتھ باندھا کہ ناف پہ باندھا یا ناف کے نیچے باندھا، سنت کے مطابق ہم نے زور سے آمین کہی کہ دھیرے سے کہی، اس کا تو لحاظ کرتا ہے. یعنی شکلیات اور ظاہر پر غیر معمولی توجہ دیتا ہے. اگر اس سے کہا جائے ایک رفع دین نہ کرنے والا نمازی، اس سے کہا جائے تم رفع دین کرو کہ سنت ہے، تو نہیں کرے گا، کہے گا نہیں رفع دین نہ کرنا سنت ہے. اور ایک رفع دین کرنے والا، اس سے کہا جائے بغیر رفع دین کے ایک رکعت نماز پڑھ لو، تو اس کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ خلاف سنت ہے. ایک آمین بالجہر کا اہتمام کرنے والے سے کہا جائے کہ آمین بالسر کرو، تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن شکلیات اور ظاہر پر اتنی غیر معمولی توجہ کرتا ہے، لیکن یہ نہیں غور کرتا کہ ہماری وہ نماز، کیا اس کے اندر روح بھی پائی جاتی ہے؟ کیا وہ نماز ہے جو نماز ہماری زندگی کو لگام لگاوے، ہم کو ہر طرح کی برائیوں سے روکے؟ ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ اس پر کسی بھی حلقے کے مسلمان کی اس پہلو پر نگاہ نہیں. سارا جھگڑا شکلیات پر ہے، ظاہر پر ہے، جبکہ قرآن زور دیتا ہے. اور روح کی ٹھیک ہے، شکلیات کی بھی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، لیکن ایسا ظاہر، ایسا جسم جو روح سے خالی ہو، روح سے خالی جسم، اس جسم کو انسان پھینک دیتا ہے، گڈھے میں لے جا کر، قبر میں لے جا کے دفن کر دیتا ہے، اپنے میں نہیں رکھ پاتا ہے، اپنے گھر میں اس کو نہیں سنبھال کر رکھ پاتا. تو ایسی نماز جو روح سے خالی ہو، اس نماز کی کیا حیثیت؟ کوئی حقیقت نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو چونکہ اگر وہ سچی نماز پڑھے گا جس میں روح بھی ہو اور جسم بھی ہو، اور جب وہ حقیقی معنوں میں کہے گا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اب یہ نماز دراصل ایک مومن کو اس کی زندگی کے ہر موڑ پر جو بھی چیز اس کے دین کی راہ میں، دین پر عمل کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوگی، آئے گی، چاہے وہ مرغوبات ہوں،
یا منہیات ہوں تو سب کا مقابلہ کر لے گا اور کہے گا نہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے بالمقابل کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین جو دین پر ڈٹ جانے والے ہیں اور دین کی راہ میں ہر طرح کی قربانی دینے والے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ان اللہ معکم، بلکہ مع الصابرین، گویا کہ صبر اور ثبات قدمی جس کا وصف لازم بن جائے۔ علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ولم یقل معکم لیفید ان معونته انما تمدهم اذا صار الصبر وصفا لازما لهم، کہا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مع الصابرین کے بجائے نہیں کہا معکم، اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، بلکہ کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، تاکہ قرآن یہ بتلائے کہ اللہ کی معیت، اللہ کی مدد دراصل اس وقت ملے گی جب صبر ایک وصف لازم ہو جائے ایک مومن کا، کہ ایک ایسی صفت بن جائے جو اس کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے، ہمیشہ زندگی کے ہر موڑ پر وہ ثابت قدم رہے، اور ثابت قدمی اس کے لیے ایک ایسی کوالٹی، ایسی صفت، ایسی خوبی بن جائے جو خوبی کبھی ہٹنے اور مٹنے والی نہ ہو۔ تو جو اللہ کے دین پر ثابت قدم ہو ان سے وعدہ اللہ کر رہا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا، اور ظاہر ہے جس کی مدد پر اللہ آ جائے تو اس پر کوئی چیز غالب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو دین اور دعوت کی راہ میں وہ مرحلہ بھی آئے گا کہ جب تمہیں اپنی ہاتھ سے، اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور اور احساس نہیں۔ اور یہ حیات خاصہ ہے، ورنہ حالت برزخ میں تو سبھی زندہ ہیں، کافر بھی زندہ، مومن بھی زندہ، ولی بھی زندہ، اور ایک فاجر و فاسق بھی زندہ، ابو جہل اور ابو لہب بھی زندہ ہیں، ان کو عالم برزخ میں عذاب ہو رہا، لیکن شہداء کی جو یہ حیات ہے یہ خصوصی حیات ہے۔ تو کہا ایسا، چونکہ ایسا مرحلہ بھی آ سکتا ہے، گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف کہ دین اور دعوت کی راہ میں مخالفین کی طرف سے ایسی دشمنی کا مظاہرہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں قتل کریں، تو تم اگر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہارا کوئی آدمی قتل کر دیا جائے تو تم اسے خسارے کا سودا نہ سمجھو، اسے گھاٹے کا معاملہ نہ سمجھو، بلکہ یہ نفع کا سامان ہے۔ اور کہا کہ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے، اور اللہ کو اتنا ایک شہید کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ اللہ نے اس سے منع کر دیا کہ انہیں زندہ نہ کہو، بلکہ انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ سمجھو، اور نہ مردہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ البتہ ان کی زندگی کا تمہیں احساس نہیں، شعور نہیں، یہ دنیا کی زندگی نہیں، عالم برزخ میں خصوصی زندگی ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔